نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كلامه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ حجرات کی آیات کریمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا میں اس کے یہاں ٹھہروں گا جہاں پر میری اونٹنی بیٹھی تھی، اور میری اونٹنی جو ہے اس کا نام قصوہ تھا، اس جگہ بیٹھی تھی جہاں اللہ اس کو بٹھائیں گے. تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھا، تو وہ میزبان رسول بنے، اور جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہاں آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں مسجد بنا دی جائے. وہ دو یتیم بچے تھے، صاحب اور سہیل کی وہ جگہ تھی، انہیں وہ جگہ پیش کر دیں کہ ہماری طرف سے قبول کی جائے. آپ نے کہا نہیں، یہ اس طرح نہیں قبول کی جائے گی، اس کی قیمت طے کی گئی. اور آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت ادا کی جائے گی. اس کی قیمت ادا کی گئی، اور وہاں موجودہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے، جس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ تعمیر کی گئی، صحابہ نے تعمیر کی. اس کے ساتھ ہی آپ کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرات بنا دیے گئے، کمرے بنا دیے گئے. جس کمرے کے اندر اس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، جس میں آپ قیام فرما رہے ہیں، یہ حجرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ ہے، اس میں ان کا قیام ہے. باقی امہات المومنین کے حجرات اسی طرح آگے لائن تک ہیں. بعد میں جب مسجد کی توسیع کی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، تو وہ حجرات گرا دیے گئے، صرف یہ حجرہ رہنے دیا گیا. اور وہ جب حجرات گرائے گئے، مدینہ منورہ کی خواتین اور لوگ وہاں اکٹھے ہو کے رو رہے تھے. وہ ابھی ظاہر ہے وہ گرانے ضرور تھی کیونکہ وہاں تو مسجد بننی تھی، لیکن ان کو یہ تھا صدمہ کہ ایک نشانی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی کہ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے کمرے گھر تھے، کمرہ تھا جس کے اندر اگر ہاتھ کھڑا کیا جاتا تو چھت کو لگتا. وہ بڑے مکانات نہیں تھے. آپ وہاں شفٹ ہو گئے اور وہاں آپ کا قیام تھا. تو اس دوران کیا ہوا، جیسے لوگ آتے تھے مختلف بدو اسلام لانے کے لیے اور اسلام سیکھنے کے لیے، تو ایک قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے. اور آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بھائی حضور کی طرح نے کہا جی آپ آرام کر رہے ہیں. انہیں فوراً دروازے پر آئے اور آ کر کہا کہ یہ باہر تشریف لائیں گے. دروازے پہ دستک دی، اخرج یا رسول اللہ، باہر آئیے. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میرے پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آ کر جناب جب اس کا جی چاہے آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اتنی تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں. پھر فجر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اشراق پر، صحابہ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنے خوابیں بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ ان کے خوابوں کی تعبیر بھی انہیں بتاتے ہیں، آپ انہیں نصیحت بھی کرتے ہیں. پھر دن میں آپ تبلیغ کے لیے مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. پھر مختلف قبائل کے وفد آپ سے ملنے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ لشکر ترتیب دیتے ہیں، کچھ لشکروں کے ساتھ خود جاتے ہیں اور کچھ لشکر جو ہے وہ علیحدہ بنتے ہیں. پھر وہاں جو مقامی 3 قسم کے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں، ایک مشرک ہیں بنو اوس اور خزرج کے لوگ، 3 یہودیوں کے قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو نادر اور بنو نذیر، اور ایک وہ مسلمانوں کی وہ جماعت جو ابھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اس کے اندر بھی 2 جماعتیں ہیں. ایک مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانے نہیں، اور ایک انصار جن نے ان کو پناہ دی. آپ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہی سب سے پہلے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور معاہدہ ان کے ساتھ کیا. اس معاہدے کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. یہ دنیا کا پہلا دستور ہے جو تحریری شکل میں لکھا گیا.
جس کے اندر سب کی ذمہ داریاں کا تعین کیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پر احسان عظیم تھا کہ اس دستور کے اندر یہ طے کر دیا گیا، یہودی عیسائی اور کافر سب نے اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ آئندہ ہمارے درمیان اگر کوئی بھی اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی مقدمہ ہوگا، تو اس کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اور ہمارے لیے آپ کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر ہمیں کو کہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ہم کہیں بھائی وہاں تو ان کے پاس کوئی تلوار تھی نہیں، وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے، اس کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس 13 تلواریں تھیں۔ میثاق مدینہ کے وقت تو کوئی تلوار ہی نہیں تھی، اور وہ میثاق مدینہ میں یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ہم آپ کو حکم مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، یا مشرکین جو تھے مدینہ کے اوس اور خزرج بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، ہم تو جی آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو حکم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے فیصلوں ہمارے آپس کے خلاف آپ کا فیصلہ کیجیے۔ اور یہودیوں نے بھی کہا کہ جو انصاف کی امید ہمیں آپ سے، ہمیں اپنے قبائل اور اپنے سرداروں سے بھی نہیں۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے تو پھر دشمن بھی آپ کو آپ کی اتھارٹی تسلیم کرے گا۔ آپ ناانصافی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی اولاد بھی بات نہیں مانے گی، وہ کہیں گے یہ بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، دوسرے بھائی کو فیور کر دیا۔ بیوی بھی نہیں مانے گی کہ یار اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، سب کچھ ماں باپ کو دے دیا، مجھے تو کچھ دیا ہی۔ ماں باپ بھی اگر ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے تو وہ بھی کہیں گے یار یہ کیا بندہ ہے، ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے، ہر وقت اپنی بیوی بچوں میں لگا رہے۔ تو شریعت بتا رہی ہے کہ آپ دنیا میں آپ کو جو بھیجا گیا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ کوئی انصاف سپریم کورٹ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر بندے سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا انصاف کیا۔ اقرب للتقویٰ، انصاف کیجیے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اپنی جان کو بھی ٹائم دیجیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیجیے، اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دیجیے، جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں کو بھی ٹائم دیجیے، اور ساروں کے ساتھ انصاف کیجیے۔ انصاف کا مطلب ہے اس بندے کو اتنا حق ضرور ادا کریں جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے محبوب لیڈر بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے یار یہ بندہ اپنا نقصان تو برداشت کر لے گا لیکن ہمارا نقصان نہیں کرے گا۔ یہ کس وجہ سے انصاف، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس گھر میں انصاف نہ ہو، ہم سب اپنے گھروں والے ہیں، بہن بھائیوں والے ہیں، اگر کتنے گھر ہیں جس میں والدین کی بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، کتنے گھر والے ہیں جہاں عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے، کتنی لوگوں کی بہنیں ہیں وہ دوسرے گھروں سے اجڑ کے گھر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر غور کر فرمائیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ ناانصافی ہے۔ یا تو بیوی نے خامد کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس نے اس کا حق ادا نہیں کی، یا خامد نے ناانصافی کی ہے، یا باپ نے ناانصافی کیا، یا اولاد نے ناانصافی کیا، پورا خاندان ہی مل کر گیا۔ تو قرآن ہمیں بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ انصاف کیجیے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے تھے۔ آپ جب سفر پہ جاتے تو ظاہر ہے ہر امت مومنین کی جیسے آپ جائیں تو آپ یہ لیے خواہش ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں، تو یہ آپ کا اختیار تھا نا، آپ اس کو مت ہی لے جاتے، لیکن آپ کیا کرتے؟ آپ قرآن لا نہیں ڈالتے، سب کو بٹھا لیتے کہ چلو وہی نام ڈالو، جس کا نام نکل آتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے رسول یہ کر سکتے ہیں، یہ انصاف کیا تھا مثال نہیں، ورنہ آپ کو کون پوچھنے والا تھا؟ اگر آپ کو کسی اور اہلیہ کو کہتے جی آپ میرے ساتھ چلیں تو وہ دوسری اہلیہ اعتراض کر سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں میرے ساتھ جائے گی۔ آپ ہر دفعہ جب آپ نے روانہ ہونا ہوتا تو قرآن داری کی جاتی، سب کو بٹھا لیتے، آپ جس کا نام نکلتا آپ ساتھ لے جاتے، کسی کو شکوہ نہیں کرتے کہ جی مجھے ساتھ مجھے نہیں لے گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ مرض الوفات آپ کی آ گئی اور آپ کو شدید بخار ہو گیا اور اس وقت آپ نے چاہا کہ میں اس حجرے میں رہوں جو بالکل مسجد کے قریب ہوں، اور یہ وہی حجرہ ہے جس میں آج آپ آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں اسی عائشہ حجرے میں رہوں اور باقی لوگ وہاں آ کے میرے پاس آ جائیں، مجھے ملیں۔ یہاں کیونکہ اس کا دروازہ بالکل اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، صحابہ بھی اندر آنا چاہیں تو آ کے مل لیتے تھے۔ پھر اس میں ایک کھڑکی بھی تھی جہاں سے باہر بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ مسجد میں کون لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آ گئے، ایک رابطہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا کر لیتے کہ ایک آدمی بیمار ہو زندگی میں، اگر وہ کہہ کہ یار مجھے یہیں آرام کرنے دیں تو کوئی نہیں گھر کا کہتا کہ نہیں آپ ادھر آرام کریں گے۔ آپ نے امہات المومنین کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان دنوں میں ہی رہنے دیں۔ کتنا بڑا انصاف کا مقام ہے کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے غزوہ احد میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جسم چیر پھاڑ ڈالا گیا، وحشی نے خنجر سے یہاں سے کاٹا نیچے تک لے گیا اور جگر بھی نکال کے چبا ڈالا، اور اسی جگہ پہ ایک اور انصاری صحابی بھی شہید ہوئے تھے۔ دونوں کی میتیں اکٹھی پڑی، کوئی دو کسی جگہ شہید ہوئے، کوئی تین کسی جگہ شہید ہوئے۔ آپ نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو آپ یہاں سے جاری ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے بڑی محبت کی حضور سے، حضور کی محبت کی وجہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو اب کوئی کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا حضرت حمزہ، اور آپ نے یہ طے کیا تھا کہ جو صحابی یہاں فوت ہوا اسی جگہ اس کی تدفین کی جائے۔ حضرت حمزہ کی بہن ہے حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر کی وہ بیوی تھی، تو وہ اپنے گھر سے ایک چادر لے کر آئیں، 2 چادریں بن کے لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم آپ نے روکا کہ ان کو روکو، ان کو پاس نہ آنے دو، کہ اگر بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ انہیں کہا نہیں اللہ کے وسلم آپ اگر موجود ہیں اور آپ اگر ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے اگر بھائی چلا گیا، آپ جو موجود ہیں ہمارے لیے۔ وہاں ہر بندے کو خواہش تھی کہ آپ خیریت سے ہیں، اسے بتایا جاتا کہ تیرا خان فوت ہو گیا، کسی کو تو کہتا کوئی بات نہیں بتاؤ حضور کی طرح ہے، اسے پھر بتایا گیا خاتون کو کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر بتایا گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو۔ اس نے ہر بار ایک ہی سوال کیا کہ مجھے حضور کا بتاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ۔ جب اسے بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہیں تو اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میرے خامد بھی چلے گئے، میرے بھائی بھی چلے گئے، بیٹا بھی چلے گئے، کہ ہمارے مر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر حضور موجود ہیں۔ یہ وہ محبت تھی ان کے اندر۔ اور جب ان کی ہمشیرن 2 چادریں دی کہ اللہ کے رسول میں چادریں پیش کرتی ہوں۔ کپڑا اس وقت بڑی نعمت تھا، کپڑا وہاں نہیں بنتا تھا۔ آج تو اس آپ کے نزدیک 2 چادروں کی حیثیت ہی نہیں ہوگی، ہمارے گھر کتنی چادریں پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ عرب کا ماحول ہے، وہاں چادر بنتی نہیں ہے۔ پہلی بات تو سوچ لیں، اونٹ کے بال ہوتے ہیں، اس سے کمبل ہی بنائے جاتے ہیں، بڑے ایسے کمبل جو ہم پہن اگر اوپر کر لیں تو ہم سو بھی نہ سکتے۔ ہاں، شام اور مصر سے کپڑا آتا تھا جس کو آپ امپورٹڈ کلاتھ کہتے ہیں، اور بڑا گھٹیا ترین کپڑا بھی اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کے کپڑے اکثر پھٹے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی کپڑا خرید ہی کوئی نہیں سکتا تھا، وہاں تو روٹی کھلانے پڑے تھے۔ صحابہ کے پاس اپنا سارا مال و تجارت ہر چیز چھین لی تھی، مکہ والوں ان کے پاس رات کو چھپ کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چادر ہی نہیں تھی پہننے کے لیے، باندھنے کے لیے، میرے پاس ایک کمبل تھا پرانا سا، اس کو میں باندھ لیتا تھا اور جماعت میں لوگوں کے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ میرا ستر ایسے کر کے بیٹھا رہتا تھا تاکہ میرا ستر کور رہے۔ اگر میں ایسے کھل کے بیٹھتا تو میری چادر کو کمبل ہی کھل جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی وہ زندگی ہوگی اور کیا مشقت کی وہ زندگی تھی۔ ان کی بہن نے کہا کہ میرے گھر میں 2 چادریں میں نے رکھی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو دیکھوں ہوں کہ آپ میرے بھائی کو کفن دیجیے۔ اب آپ دیکھیں وہاں دو جسم پڑے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کا اور ایک اور انصاری صحابی کا، اور آپ طے فرما چکے ہیں کہ جہاں جہاں جو صحابی شہید ہیں ان کو دفن کیا جائے گا، تو آپ نے ادھر اعلان کیا کہ اس میں سے ایک چادر سے حمزہ کو کفن دیا جائے اور ایک چادر سے اس انصاری کو کفن دیا جائے۔ یہ آپ کی شان کے خلاف تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یار حمزہ کی بہن نے کھلائی ہے تو صرف حمزہ کو کفن دے دیا جائے، تو وہ امتی کدھر جاتا ہے؟ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی چادر ہی نہیں تھی گھر پہ کہ ہم چادر لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو جو چادریں دونوں ہی چچا کو دے دی، کوئی کہہ تو نہیں سکتا تھا۔ آپ ظاہر ہے چچا کی گاہیں تو لے کر آئے تھے، لیکن آپ نے اپنے نظام عدل کے اس کو خلاف سمجھا کہ ایک صحابی جو حمزہ کے ساتھ مل کے شہید ہوئے اس کے پاس چادر ہی نہ ہو اور ان کو 2 چادریں دے دی۔ آپ نے کہا کہ نہیں ان کی بہن آ گئی ہے، آپ نے کہا میں مسعود کر لی ہے، میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر حمزہ کو دے دی جائے اور ایک چادر سے انصاری کو تدفین کی جائے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں ان کی کیا تربیت تھی، انہیں فوراً چادریں کھولی، ماپی، ایک چادر چھوٹی تھی اور چادر بڑی تھی، وہ فوراً حضور کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں پتہ ہے بھائی یہاں حساب ہم نے دینا ہے، ہم نے تو حساب دینا ہی نہیں ہے، ہمارا یقین ہی، ہمیں ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن اس ایمان میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ ایک قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب اور ایک قرآن کہتا ہے ہم یوقنون، کہ تم یقین رکھو۔ صحابہ کو یقین تھا کہ بھائی آپ حضور کو ہم بتاتے ہیں کہ جناب ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، کس کو ڈالیں گے بڑی چادر؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو پوچھا جائے گا ہم سے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بڑی چادر حمزہ کو ڈال؟ آپ نے کہا نا، آپ نے کہا پورا ڈالو۔ 70 شہداء کے اجساد پڑے ہوئے وہاں پر،
اور 80 کے قریب صحابہ ہیں جن کا بازو کٹا ہوا ہے، جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، جس کے جسم پہ 20 زخم لگے ہوئے ہیں، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ جاتی نہیں، اس حالت میں آپ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو پورا ڈالو دونوں پہ کہ بڑی چادر کس کو دینی اور چھوٹی چادر کس کو دینی. صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں، پورا ڈالا گیا. وہ چھوٹی چادر حضرت حمزہ کے نام پہ دی، انہوں نے کہا حضرت حمزہ کے نام آپ نے کہا اسے چھوٹی چادر سے تین پر. حضرت حمزہ کو پہلے قبر میں لٹایا گیا. جب چادر ڈالی گئی سر پہ ڈالتے تو پاؤں نہیں ہو جاتا، جب پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم اس کے سر پہ ڈالو اور اس کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈالو، گھاس اور تدبین کر لو. اور وہ بڑی چادر سنساری میں دی گئی جس سے بظاہر کوئی رشتہ نہیں تھا. آپ نے اصول طے فرما دیا کہ بھائی ہم نے انصاف کرنا ہے. اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ چاہے میرا چچا بھی ہو، وہ چچا جس کو سید الشہداء کا اللہ نے اعزاز بخشا، اس کو چادر نہ ملی کفن کے لیے، اس کو گھاس ڈالا گیا ان کے قدموں پر. لیکن آپ نے مثال قائم کر دی کہ پلاٹ مکان یا جائیداد نہیں، میں تو کفن کی چادر بھی کہ معلوم انصاف کروں گا. ابھی ظاہر وہ کاٹی نہیں جا سکتی، اس کی سلائی نہیں ہو سکتی، نہ وہ آمد کو ارینجمنٹ یہ کیا جا سکتا کہ بڑی کسی کو دے دی جائے چھوٹی کسی کو دے دی جائے. لیکن آپ نے اپنی رائے کا اظہار، آپ نے کہا نہیں پورا اندازی ہوگی، پورا ڈالے. اور یہ آپ کا معمول تھا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا یا چیزیں تقسیم دونوں میں ہونی ہوتی اور ایک بڑی ہوتی چھوٹی ہوتی. وہاں کسی کے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کہ چلو جی تم خرید لو تو پیسے ادھر دے دو، وہاں تو حالات ہی نہیں سے ایسے. تو آپ کہتے نہیں بس بہتر ہے پورا ڈال دو تقسیم کر دو. اور صحابہ اسی پہ راضی پر لگا رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی بڑا دیگچا اس کو مل گیا اور چھوٹی دیگچی مجھے مل گئی. وہاں دیگچے اور برتن بھی تقسیم ہوتے تھے. جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کے گھر والے سارا سامان لے کر آ جاتے کہ جی میراث تقسیم کیجیے دو بیٹوں میں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دیگچا بڑا ہے چھوٹا ہے تو توڑا جائے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں آپ کو اندازی کر کے ہم تقسیم کر دیں گے تاکہ سب کو تقسیم مل جائے، چیزیں ضائع نہیں. وہاں لوگوں کو اس قدر آخرت کا خوف تھا کہ پرات اور دیگچی کی بھی تقسیم کے لیے آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی گلاس زیادہ چلا جائے یا کوئی چیز آ کے چند برتن ہوتے تھے گھروں میں. یہ وہ انصاف تھا جو آپ نے قائم کیا. اور ظاہر ہے اس میں آپ کی کتنی مصروفیت ہوتی تھی. کوئی تھوڑا سا ٹائم آپ کو ملتا تھا، آپ اپنے گھر آرام کے لیے جاتے تھے. اگر اس دوران کو بندہ آ جائے آتا ہے جی باہر نکلے جی، اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کر دی، سورۃ حجرات. کیا ایمان والو تمہارا کیا کام تھا جا کر دستک دینا؟ تم مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتے جب اللہ کے رسول تشریف لے آتے تو مل لیتے. تو علماء اور اساتذہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ نے کسی عالم کو کسی استاذ کو ملنے جانا ہے، اس کو جگائیں نہیں جا کر کہ جی میں اب آپ تشریف لے آئیں. آپ نماز کے وقت پہ وہاں جائیں. وہ ظاہر نماز کے لیے وہاں بھی دعا مل لیجیے. اگر وہ گھر والے کو بتایا کہ جی آرام کرنے کے لیے چلے جائیں گھر، تو پھر آپ انتظار کیجیے. پھر دستک نہ دیجیے کہ جناب آپ تشریف لائیں. ان کو تو شاید کوئی ٹائم ملا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ اگر سارا ٹائم اسی طرح دے دیں تو آرام کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا اس قدر احساس تھا کہ بھائی میرے نبی کو، اور یہ صحابہ ہیں جو آنے والے ہیں، تو اگر کسی صحابی کو آپ حکم دیتے کہ فلاں کام کر کے اس کا مجھے آپ نے پتہ کر کے بتائیں، اور وہ صحابی آتے اور دیکھتے کہ آپ گھر چلے گئے، اب ان کو یہ بھی ہوتا کہ ہمیں تو کہا گیا کہ ہمیں بتانا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے جگانا بھی نہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم اپنے ناخن سے ایسے کر کے 2-3 دفعہ دروازے پہ بجا دیتے. اگر آپ آرام فرما رہے ہوتے تو کوئی آواز نہیں آتی، ہم سمجھ جاتے ہیں واپس چلے جاتے. اور اگر آپ آواز سن لیتے تو پوچھتے کون؟ تو ہم کہتے نہیں وہ جو کام آپ نے بھیجا وہ ہم کر کے آ گئے، تاکہ وہ حکم ادھوری بھی نہ ہو. لیکن دستک نہیں دیتے تھے کہ آپ کے دروازہ بچے. کہتے ہم ناخن سے ایسے ہلکا ہلکا، کیونکہ مسجد نبوی میں خاموش ترین جگہ ہے وہ. وہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اونچا بولنا ہی نہیں ہے، تو وہاں کتنی خاموشی ہوتی ہوگی. اور اللہ نے وہ آداب کیا بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا، اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ حضور بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بات کرنے دیں، آپ بیچ میں نہ بولیں. اللہ نے حکم دے دیا تو بس اس پر عمل کر گزرے اور اللہ سے ڈریں. اور اگلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے. اللہ سننا اور جاننے تم کر رہے ہو.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یاد رکھو تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اس طرح آپس میں حضور سے بلند آواز سے بھی بات نہ کرنا جیسے آپس میں بات کرتے ہو کسی کے ساتھ، تو ان سے بھی اسی طرح بات کرنی. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوگا تمہارے ساتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی گستاخی کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے. باقی تو ہر عمل کے لیے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ غلطی سے مجھے کچھ کہہ بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں کوئی مجھے میرا نام کسی نے غلط ان کو بتایا، میں نے کوئی بلا دیا تو اس بات میں غلطی سے ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر بغیر غلطی کے بھی تم آواز بلند کرو گے تو پھر بھی ہم آواز غلط کر دیں گے. تم نے جرت کیسے کی؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس سے بات کر رہے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ دو صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ، جن کو آپ نے زندگی میں بشارت دی کہ آپ دونوں جنت میں جائیں گے. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، 10 صحابہ کو آپ نے بھول دیا یہ بشارت سنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں، کسی علاقے میں آپ نے ایک حاکم بنا کر بھیجنا ہے کسی شخص کو، اس کا غلبہ نام اقرا بن حابس تھا. حضرت بکر صدیق نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے. حضرت عمر نے کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، مناسب ہے اسے ہی بھیجا جائے. حضرت عمر ابو بکر نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ بندہ ان سے زیادہ بہتر. جیسے ہم آپس میں طے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں رکھنا ہے یا، تو 2-3 دفعہ ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی. حالانکہ یہ فیصلہ حضور نے کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا تھا کس کو بھیجنا ہے. انہوں نے نام بتا دیا تو بس خاموش رہتے. لیکن جیسے بعض اوقات بے تکلفی میں ہوتا ہے کہ جی میں بتاتا ہوں یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، تو بکر صدیق نے کہا نہیں، پھر وہ دوسرا بندہ مناسب نہیں ہے. تو عمر نے کہا یہ بھی جو آپ رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے اس کے لیے، یہ زیادہ مناسب ہے. تو دونوں میں تھوڑی سی تکرار ہوگی، بار بار دونوں نے کہا. اللہ نے کیا حکم بھیجا؟ اللہ نے کہا پہلی بات ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں. آپ جب یہاں آ گئے ہیں کہ کس نے جانا ہے تو پھر اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنے دیں. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کو بتانے والے؟ آپ سے ہم نے پوچھا کس کو بھیجوں؟ جب آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیے. کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو، تاکہ باقی صحابہ کو بھی پتہ چل جائے کہ اگر یہ دو صحابی بھی وہاں آ کر حضور کے سامنے حضور سے بحث نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، حضور سے نہیں کہا کہ فلاں کو بھیجیے نہ بھیجیے، یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا بتا رہے ہیں یار، یہ تو اس قابل نہیں ہے، یہ اتنی ان کی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ معاملہ سنبھال سکیں گے. وہاں جو میں بندہ بتا رہا ہوں وہ معاملہ فہم ہے. آپس میں بحث ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو یہ آپس کی بات نہیں پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کی موجودگی میں کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپس میں بحث کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم میں سے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے. اللہ کی اللہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ویسے اللہ کا تو حکم ہی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے رسول کا حکم دراصل اللہ ہی کا حکم ہے. یہاں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، یہاں صرف حضور موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم رسول سے آگے بڑھو گے تو تم پھر اللہ سے آگے بڑھ جاؤ گے. ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات ان دونوں کی آوازیں کیوں بلند ہوئی تھی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب تم بات کرو تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اگر بلند کرو گے لا ترفعوا تو کیا ہوگا؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. دوسرا حکم، تم حضور سے جب بات کرو تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی جیسے آپس میں بات کرتے ہیں. آپس میں ہم کبھی بات اونچی بھی کر لیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں ادھر اونچی بات تو کرنی نہیں آتا. ہاں اگر اونچی بات کرو گے ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند کرو گے. بڑے عشرہ مبشرہ بھی ہو، بدری بھی ہو، عہدی بھی ہو، شہید بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سزا دوں گا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انتخ بتا اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال، تمہاری بدر کی شرکت بھی زیرو سے ملٹی ہو جائے گی. تمہارا غار حرام میں حضور کے ساتھ قیام ہونا وہ بھی زیرو میں دے دوں گا. غار ثور کی شرکت وہ بھی 0 سے ضرب میں دے دوں گا. یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بکت ہی نہیں ہوگی اگر آپ کی آواز بلند ہوگی. وانتم لا تشعرون،
یہ تربیت تھی جو اللہ نے صحابہ کی کر دی، بتا دیا کہ اس کے بعد کسی صحابی میں ہمت نہیں تھی، نہ حضرت عمر میں ہمت تھی، نہ حضرت بکر میں ہمت تھی، کسی اور کی ہمت نہیں کہ مسجد نبی میں کسی کو کوئی کر کے بلا لیتا، بس اشارہ کرتے ایسے کرتے بھائی بات سن لو۔ ایک ڈسپلن اللہ نے سکھا دیا کہ بھائی یہ تمہارے نبی ہیں، آپ کے نبی، ان سے ایسے بات آپ نے کرنی نہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اس میں، یہ نہیں کہا کہ تمہاری نیت تو نہیں تھی تم ویسے اونچے بولو، اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پیغمبر ہیں، اگر آپ ان سے اونچا بولو، کتنا اللہ نے مقام بخشا اور کتنی صحابہ کی سختی سے تربیت کی گئی تھی۔ پھر اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے نیچے رکھتے ہیں ان کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، ان کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ اور جب بھی اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ حضور صحابہ سے آپ کو 2 دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، جب ایک دفعہ بات کرتے ہیں وہ اتنی آواز دھیمی ہوتی ہے کہ صحابہ کی آواز کافی سمجھ نہ آتی، آپ کہتے نہیں جب تھوڑی اونچی آواز سے بتاؤ گا۔ اور یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انور کے سامنے اوپر لکھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی حکم اسی طرح قائم ہے، آج بھی مسجد نبی میں کوئی آدمی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ مسجد نبی 1 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی گئی، یہ حکم صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ مسجد نبی کے کسی کونے میں بھی آپ اونچی آواز سے نہیں بول سکتے، یہ حکم یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کا کتنا احترام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک آپ نے احترام کرنا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ سوال کرنے والے، تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بات کرتے تو آپ کہتے کہ بھائی میری بات سنیے، رائنا عربی میں کہتے ہیں کہ میری ذرا رعایت کیجیے، میری ذرا بات سنیے۔ اور جب کوئی صحابی یہ بات کہتا ہے رائنا جی میری ذرا بات سنیے، تو منافقین آ کر کہتے اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے دراصل کہا تھا رائنا، اے میری بھیڑیں چرانے، رائی کہتے ہیں بھیڑیں چرانے والے۔ ہم دیکھیں نا نماز میں اور قرآن پڑھتے ہوئے کتنا زیر زبر کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ زیر اور زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں رائنا اس کا مطلب ہے میری بات ہے، میری جناب مجھے بھی ٹائم دیجیے، رائنا کا مطلب ہے۔ اور اگر کہتے ہیں رائنا اے میرے چرواہے، اے میری بھیڑیں چرانے والے، اور وہ جان بوجھ کے منافق اور یہودی، خصوصاً یہودی جب مخاطب ہوتے تو کہتے رائنا، اور پھر بعد میں آپ کہتے کہ دیکھو آج ہم نے کہا آپ کے سامنے رائنا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نبی تو بڑے درگزر کرنے والے ہیں، یہ تمہاری باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اب کوئی صحابی کہہ دیتا رائنا تو بعد میں اسے آ کر کہتے کہ بھائی تم چنگے تم بندے ہوئے، اپنے نبی کو رائنا کہہ رہے تھے، کہتے یار میں تو رائنا کہا تھا، کہتے نہیں ہم سن رہے تم نے رائنا ہی کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ صحابہ کی آپس کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے، کیونکہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہے، ہمیں اللہ نے آداب سکھانے ہیں کہ بھائی تم نے جب بھی نبی کا بھی تذکرہ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صاحب کیسے آپ ان کا نام کیسے لینا ہے۔ ہم نے جب بھی نام لینا ہے کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف علیہ وسلم نہ کہنا علیہ، کیونکہ خام خواہ ڈنڈی مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا جی بڑا ٹائم قیمتی ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے، نہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ہمیں پورا کہی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بقرہ میں یہ پہلے پارے کے اندر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، خبردار تم میں سے آدمی کوئی آئندہ رائنا ہی نہ کرے۔ حضور کے سامنے جب آئیں اور بات کرنی ہو اور مجمع میں ادھر بیٹھا ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہ کہوں کہ جناب میری رعایت کیجیے، میری جناب مجھے ذرا ٹائم دیجیے، مجھے توجہ دیجیے، رائنا نہ کہیے، کوئی آدمی یہ نہ آئندہ کہے، تاکہ یہودی اس سے یہ نقطہ نکال لیں۔ کیا کہنا ہے آپ نے، اللہ نے بتا دیا حضور کو کیسے مخاطب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہیں گے، پہلی بات تو آپ نے کہنا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آپ واسمعوا، آپ نے کہنا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے، وقولوا انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، واسمعوا اور سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو یہ حجتیں پڑھتے ہیں حضور کے سامنے آپ کے رائے نہ آئندہ خبردار کوئی مسلمان بھی رائے نہ کرے. وہ کیا کہے؟ وقول انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف نظر کیجیے. کتنا اللہ کو اس بات کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ کو کس حد تک کہ بھائی میرے نبی کو آپ نے مخاطب کیسے کرنا. آپ نے فرمایا کہ لعنت اس شخص کے اوپر، مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ اس کے سامنے میرا نام بھی لیا جائے. بلکہ الفاظ تو یہ ہے وہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام بھی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. اور بخیل پہ ویسے لعنت کی گئی. اس سے یہ حکم نکلا کہ جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے تو بڑا ہی لعنتی ہے بھائی. وہ مفت کی 10 نیکیاں اور 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں کرتے ہیں، پھر کس منہ سے آپ شفاعت کے حقدار کہلاتے ہیں. تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور آپ اگلی بات جب غزوہ احد ہوا، بلکہ غزوہ خندق کی بات ہے، اس وقت جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا مشرکین نے، 24,000 کا لشکر تھا، تو صحابہ اکرام نے اوس و خزرج کے وہ لوگ جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہودیوں سے کوئی 300 تلواریں لے لیں ادھار. یہودی اس وقت بھی 3 کام کرتے تھے، اسلحہ بیچتے تھے، سونے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، قرض لوگوں کو دیتے تھے. آج وہی کام جو IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ کا رہا ہے وہ سوچ لو یہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کیونکہ اوس اور خزرج والی ہماری کبھی جنگ ہو جاتی ہے تو ہم ان سے اسلحہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، آپ اجازت دیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر باہر ہے تاکہ ہمارے ہر بندے کے پاس تلوار تو ہو، ہم 300 تلواریں سے لے لیتے ہیں، ہم پہلے بھی لیتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم اس قوم سے مدد مانگنا چاہتے ہو جس پر اللہ نے لعنت کی؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے یہودیوں پر، تم لعنت والی قوم سے مدد مانگو گے کہ اللہ تمہیں جتا دے. ہم نہیں لیں گے ان سے کوئی بھی اسلحہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ایک لشکر بھیجا ترا جس تم نہیں دیکھتے تھے، ہم نے گاڑی بھیجی جس نے ان کے گھوڑے بھی دوڑا دیے، ان کے خیمے بھی الٹ دیے. اتنی سردی ہو گئی، اسی رات ہم نے فیصلہ کیا اگر ہم جا رہے ہیں تو مر جائیں گے بھوک سے، کیونکہ ہماری تو ساری خوراک کا ذخیرہ ہی تباہ ہوگا، اور ان کو واپس جانا پڑا. اور اسی بنی قریظہ سے جس سے صحابہ کرام 300 تلواریں مانگنا چاہتے تھے، اس نے بدائی دی کہ وہ مشرکین مکہ سے مل گئے کہ آپ جب باہر سے حملہ کریں گے تو ہم اندر سے حملہ کریں گے. اور وہ مشرک جس کے ذریعے یہ آپس میں سلسلہ چل رہا تھا حملہ کرنے کا، وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت مسعود نے حضور کو ساری سازش بتا دی کہ میں یہ وہ سازش تھی، میں بھی اس کا ایسا تھا، میں بھی آ جا رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سازش ناکام ہو گئی. تو جب وہ مشرکین مکہ چلے گئے، آپ نے جنگ کے ہتھیار اتارے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جبرائیل امین نے کہا کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ ہتھیار نہ اتاریے. اور انہوں نے حکم دیا کہ جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کیجیے جس نے غداری کی. انہوں نے اس ایک قلعے میں جہاں عورتوں کو ٹھہرایا گیا تھا حملہ کرنے کی کوشش کی جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے. نتیجتاً بنو قریظہ نے مقابلہ کیا اور مارے گئے. تو 300 تلواریں نہیں، 1000 تلواریں اور میں سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کو عطا کر دی. آج ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ وہ جی فرانس والے ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں، اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر ہماری تجارت بھی ان سے ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جان میں بھی اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو لعنت زدہ ہے، انہوں نے آپ کی کیا مدد کرنی ہے. ہم ان سے ڈرے بیٹھے ہیں کہ یار وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی وہ کیا ہمیں دیتے ہیں؟ کبھی آپ پڑھیں کہ بھائی جتنے بسکٹس ہیں، بیکری کا سامان ہے وہ وہاں سے آتا ہے، جتنی لپسٹک ہے خواتین کی چیزیں ہیں جتنی وہ وہاں سے آتی ہیں، جتنے پرفیومز ہیں وہ سارے فرانس سے آتے ہیں. اور بھائی اگر یہ ساری چیزیں وہاں سے نہیں آئیں گی تو ہم مر جائیں گے. ہمیں کیا ہوگا کہ جی اتنی ہماری تو وہاں سے تجارت ہے وہ جاتی رہے گی کہیں. حضور کی تو خیر ہے یہ تجارت نہیں کہیں چلی جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تجارت ڈر جانے سے، تجارت بچانے کے لیے بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تجارت تباہ ہو جائے گی، تو پھر تجارت کو تم سنبھالو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر تم بچ نہ سکو گے. آج ہم اگر دنیا میں موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے موجود ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی تھی، اے الہ العالمین میری امت پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو غائب کر دے. اللہ نے وعدہ کر لیا، اللہ نے کہا ہاں کوئی ایسا دشمن آپ کی امت پہ مسلط نہیں کروں گا جو پوری امت کو غائب کر دے. آپ نے دعا فرمائی میری امت کے چہرے مسخ نہ کرنا، اللہ نے کہا بالکل مسخ نہیں کروں گا.
آپ نے دعا فرمائی میری امت کو غرق نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ زمین میں دھسا دے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ نہیں دھسائے جائیں گے۔ یہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بھئی آپ نے دعائیں مانگی، آپ کی دعا ہے، زور سے لے کے اثر تک آپ نے اونٹ کے اوپر دھوپ میں کھڑے ہوئے میدان عرفات میں دعا مانگی، اس میں ایک دعا بھی نہیں ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے مانگی، اپنے خاندان کے لیے مانگی، اپنے کسی اور کام کے لیے مانگی، وہ ساری کی ساری دعا امت کے لیے مانگی۔ اور امت ابھی آگے سے اتنی عاجز ہوئی بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور بھائی کس بات کی ناراضی؟ ایک آخری واقعہ پہ میں بات ختم کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، لیکن مختصر سی وصیت۔ انہوں نے کہا بس مختصر وصیت یہ ہے کہ جب تمہارا معاملہ ایسا تمہارے پاس آ جائے جس میں ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف لوگوں کی خواہش ہو، کیا ہو؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اللہ کا حکم کوئی اور ہوتا ہے، ہمارے گھر والے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم کوئی اور اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی اور ہوتی ہے اور ہماری برادری کی خواہش کوئی اور ہوتی ہے۔ یہ تو روزانہ ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے، تم امیر المومنین ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف تمہاری عوام کی خواہش ہو، تو تم اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ تمہاری عوام کو تم سے راضی کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے حکم کو ٹالا اور لوگوں کو خوش کیا، اللہ تمہیں لوگوں کے حوالے کر دیں گے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ہے جناب اصول جو ام المؤمنین نے بتایا۔ آج ہم اللہ کو راضی ناراض کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے میں لگے ہوں کہ یار وہ کہیں ناراض ہم سے نہ ہو جائیں گے۔ بھائی ان کی ناراضگی کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی ناراضگی کی کیا کیفیت ہے؟ پوری دنیا نے ہماری مخالفت کی مگر اللہ نے ہمیں نیوکلیر طاقت بنا دیا ہے۔ نیوکلیر طاقت ہے لیکن ہم ایمان نہیں ہے، ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہم سے کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ یہ صرف ایمان کی کمی اور کمزوری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے، تو کم از کم ہم اپنے طور پہ تو فرانسیسی چیزوں کو بائی کاٹ کریں تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ اور یہی محبت ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایات کی ماتم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا